السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ ہفتے امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 حقوق بیان کرنے کا سلسلہ تھا، جس میں 5 حقوق بیان کر دیے گئے تھے اور بقیہ 5 کو اس جمعہ کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مختلف موقعوں پر عالم اسلام کو اس بے چینی اور اضطراب کے ماحول سے گزرنا پڑا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن آئے دن نت نئے انداز سے اہل اسلام کی دل آزاری اور ان کی دل شکنی کے پیش نظر وہ کوئی نہ کوئی ایسی گری ہوئی حرکت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اہل اسلام کی دل آزاری ہوتی ہے اور ان کے جگر چھلنی ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اتنا ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا محسوس کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے اندر ہی اندر کڑھ کر جان دے دیں گے۔ اور چونکہ اس طرح کی حرکتیں جو ہوتی ہیں اور اس طرح کی جو زیادتیاں ہوتی ہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ، وہ اتنے اونچے پیمانے پر ہوتی ہیں اور اتنے بڑے اور مضبوط ہاتھ ان کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ایک عامی مسلمان کے لیے ان ہاتھوں تک پہنچنا یا اس گردن تک پہنچنا جو سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ انتہائی ناگزیر ہوتا ہے، ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں مسلمان اپنی اس بے چینی کے ساتھ، اپنے اس درد و غم کے ساتھ جیتا ضرور ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر اپنے آپ میں سلگ رہا ہوتا ہے، اور اپنے من کی دنیا میں وہ اللہ کا بندہ اس قدر بے چین و پریشان ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس دکھ کا، اس درد کا اظہار بھی کسی سے نہیں کر پاتا، اور سوائے اس کے کہ اس کے اشک اس کی ترجمانی کرے اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے موتی جیسے آنسو اللہ کے حضور گرتے ہیں، اور وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، مولا تیرے محبوب کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور میں ایک کمزور مسلمان ہوں جو کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو گزشتہ ہفتے ہم نے اسی پس منظر میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جس نے گستاخی کی اور گستاخی کرنے والے کی جس نے حمایت کی اور حمایت کرنے والے کی جس نے حمایت کی،
ہم نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات عرض کی تھی، اور ہم عالم اسلام کے تمام مسلمان گستاخانہ خاکوں کی بھی اور گستاخی کرنے والے کی بھی، اس کی حمایت کرنے والے کی بھی اور حمایت کے حمایتیوں کی بھی ہم تمام کی کھلے لفظوں میں مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس کو اظہار آزادی رائے کا نام دے دیا جائے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہندوستان جیسے کثیر مذاہب ملک سے فرانس کے صدر کے بیان کی حمایت کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اظہار آزادی رائے ہے، اور وہ یہ کہ آدمی اپنی بات کہنے میں آزاد ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جمہوریت ہے، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے کہہ ڈالے۔ ہم پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو یہاں ہندوستان میں حکومت کے ایوانوں میں براجمان ہے، حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی نشین ہیں، ان سے ہمارا یہ سوال ہے، اگر فرانس کی سرزمین پر جہاں چند ایک مذاہب ہیں، یا مسلمان بستا ہے، یا یہود بستا ہے، یا عیسائی بستا ہے، یا چند ایک مذاہب کے لوگ اور ہوں گے، ذرا غور کیا جائے جب اس ایک چھوٹے سے ملک میں اظہار آزادی رائے کے نام پر انسانوں کی جان جا سکتی ہے، اظہار آزادی رائے کے نام پر اس جہان کے محبوب کی توہین ہو سکتی ہے، اظہار آزادی رائے کے نام پر فرانس کی زمین پر بسنے والے لاکھوں مسلمانوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور لاکھوں انسان ایک دوسرے سے ٹکرا کر باہم خون و خچر کا شکار ہو سکتے ہیں، ان میں آپس میں ایک دوسرے پر وہ زیادتی کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں، اور فرانس جیسی زمین پر جہاں وہ اللہ کے بندے بہت مختصر تعداد میں ہیں، بہت بڑی تعداد میں وہاں افراد نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں مذاہب کے ماننے والے افراد نہیں ہیں، بلکہ چند ایک مذہب ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، جب اس زمین پر چند ایک مذاہب کے لوگوں میں اظہار آزادی رائے کے نام پر ایسا تشدد واقع ہو سکتا ہے، تو ہندوستان سے جب حمایت کی جا رہی تھی، نہیں معلوم ان کی عقل کہاں گئی، اور انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہم جس ملک سے بیٹھ کر فرانس کے صدر کے بیان کی حمایت کر رہے ہیں، اس ملک میں 8,000 سے زیادہ ریلیجن بستے ہیں، 8,000 سے زیادہ مذاہب کے پیروکار بستے ہیں، یہاں اگر آزادی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ مسلمان آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، یہاں اگر آزادی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہاں ہندو آزاد ہے، وہ اظہار آزادی رائے کے نام پر کوئی رائے دے سکتا ہے، اگر یہاں یہ کہا گیا کہ سکھ آزاد ہے اور وہ اظہار آزادی رائے کے نام پر کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یہاں اگر یہ کہا گیا کہ عیسائی آزاد ہے اور وہ اظہار آزادی رائے کے نام پر کچھ کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، پارسی آزاد ہے، جینی آزاد ہے، دلت، تو آپ غور کریں کہ لوگ اپنی زبانوں پر کیا کچھ لائیں گے، اس لیے کہ ہر ایک کا دماغ الگ ہے، ہر ایک کی فکر الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک میں وہ وسعت نہیں ہے، ہر ایک نے دوسرے مذہب کو نہیں پڑھا ہے، چنانچہ وہ اسے اپنی عقل پر، اپنے ذہن پر اور ذہنی وسعت پر، عقل کے پیمانے پر پرکھے گا اور سامنے والے کے مذہب کی توہین کرے گا، اس کے ماننے والوں کی توہین کرے گا، اس کے جو بڑے گزرے ہیں، اس کے جو پیغمبر گزرے ہیں، اس کے جو رشی گزرے ہیں، اس کے جو وید گزرے، ان تمام لوگوں کو وہ مطعون کرے گا، اور مطعون کر کے ان کے بارے میں برائی کے کلمات کہے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ بھیڑیں گے اور امن کا اچھا خاصا ماحول بد امنی میں بدل جائے۔ اظہار آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ جو چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں جس کو چاہیں جیسا چاہیں کہہ ڈالیں۔ اظہار آزادی رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کی عزت، عظمت، ان کے مذہب کی تعظیم و تکریم کو سامنے رکھ کر زبان کھولیں۔ چنانچہ فرانس کی زمین پر جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی، اس سے ایمان والوں کے قلب جس قدر مجروح ہوئے،
اور ایمان والوں کے دل جس قدر دکھے اس کا منظرنامہ تھا کہ پوری دنیا میں فرانس کے مصنوعات کی بائیکاٹ کی گئی، فرانس کے پروڈکٹ کو لوگوں نے نکال پھینکا، اور ایمان والوں سے جب یہ سوال کیا گیا کہ وہ اتنی کثیر مقدار میں یہ مال اب کارٹونوں میں بھر کر باہر کیوں پھینک رہے ہیں، اپنے مال کو آگ لگا رہے ہیں، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس مال کا کریں گے کیا، بیچ ڈالیے، کسی کو سستی قیمت میں دے دیجئے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کرتے۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا آپ اس کا کریں گے کیا، انہوں نے کہا ہم اس کو کوڑے پر پھینکیں گے، ہم اس کو کچرے کے ڈھیر پر پھینکیں گے۔ پھر کہنے والے نے کہا کہ اتنی زیادہ مقدار میں یہ مال اور اتنی زیادہ رقم کا مال ہے، یہ ضائع نہیں ہوگا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو مسلمانوں نے، عالم اسلام کے غیور مسلمانوں نے، محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے غیور ترین غلاموں نے اور عالم اسلام کے بیٹوں نے اور بیٹیوں نے یہ جواب ان کو دیا کہ سنو، یہ مال یہ تو کیا، اس سے زیادہ تو کیا، اگر ساری دنیا پر ہمیں اختیار دے دیا جائے اور ساری دنیا کا مال کسی ایسے ظالم کا ہو جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو، ہم اس سارے کے سارے مال کو آگ لگا سکتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، فدا کا ابی و امی و جانی و مالی و عزی و ولدی و اولادی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان بھی، مال بھی، عزت بھی، اولاد بھی، ہم بھی، ہمارا سب کچھ قربان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرانس کے زمین پر وہاں کے صدر کو معذرت نامہ لکھنا پڑا، اور اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، یہ باطل طاقت کا ایک ہمیشہ سے کھیل رہا ہے، وہ کہہ جاتے ہیں، دل آزاری ہو جاتی ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، پھر ان کے بیانات آتے ہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہتے تھے۔ بہرحال آپ کیا کہنا چاہتے تھے وہ واضح ہے۔ اس کے پس منظر میں پوری دنیا میں اہل علم نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے امت کو، عوام کو، مسلمانوں کو مساجد کے منبر سے خطاب کیا اور آگاہ کیا، لوگوں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ناموس، آپ کی عزت اور ناموس رسالت پر کسی طرح کا حرف یہ اہل ایمان کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس کو جگہ دی، اس کو قبول کیا، اور جگہ جگہ احتجاجات ہوئے، اور جگہ جگہ لوگوں نے اپنی کمپلینٹ درج کرائی اور بتایا کہ ہم کسی صورت اس کو گوارا نہیں کریں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو۔ اسی کے پس منظر میں اہل اسلام کو یہ تعلیم دی گئی کہ جہاں باطل آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہاں آپ کے لیے یہ جان لینا از حد ضروری ہے، بے پناہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ آپ کے محبوب سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر کیا حق ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ بنیادی حقوق کیا ہیں، جن بنیادی حقوق کو بجا لانا، جن کی بجا آوری میں لگنا، جن کی ادائیگی کی ہمتن کوشش کرنا، ہر حال میں جن کی کوشش کرنا، وہ حقوق کیا ہے۔ چنانچہ اسی کی ایک قسط اور اسی کا پہلا پارٹ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بنیادی حقوق اہل علم نے شمار کرائے ہیں۔ ان میں پہلا بنیادی حق ہے رسول پر ایمان لانا، ان میں دوسرا بنیادی حق ہے رسول کو آخری رسول ماننا، اس میں تیسرا بنیادی حق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اس میں چوتھا بنیادی حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، اور پانچواں بنیادی حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہم ان تمام حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں اور ہم ان تمام حقوق کو اپناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو مسلمان ہیں، ہم رسول پاک کو آخری نبی مانتے ہیں، ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ہم ایک لمحے کے لیے اسے کسی طرح کی جگہ دینے کو تیار ہوں۔
ہمارے یہاں تو عقیدہ یہ ہے، ہمارے یہاں تو خیال یہ ہے کہ نبوت کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں ہمارا ماننا اور ہمارا تسلیم کرنا یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں نبوت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہیں۔ نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی پاک کے بعد کسی کو نبوت نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، رسول نہیں، ہادی نہیں، پیغمبر نہیں، باب نبوت کو بند کر دیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، باب نبوت بند ہے، کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جناب نبی پاک کی اطاعت کرنا، سو اگرچہ ہم اس میں کمزور ہیں مگر یہ کہ گناہ بھری دنیا کے باوجود ہمارے قلب و جگر میں، ہماری سوچ اور فکر میں یہ بات کبھی نہیں آتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور ان کی اطاعت کو جان بوجھ کر چھوڑیں۔ اسی کے ساتھ یہ کہ حضور پاک علیہ السلام کا ادب و احترام بھی الحمدللہ بہت ہے، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی خطا ہو جائے اللہ اس کو معاف فرمائے، اس کے باوجود ہم ان حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو مزید پیش کرتے ہیں اور مزید اس میں لگنے اور اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنا، اس کے بعد یہ چھٹے نمبر کا حقوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا، اس کی جوابی کارروائی کرنا۔ رسول پاک کی عزت پر، آپ کے ناموس پر، آپ کی عظمت پر کوئی اللہ کا بندہ کوئی کسی طرح سے بھی رسول پاک کے ناموس پر انگلی اٹھاتا ہے، کوئی باغی یا طاغوتی طاقت کا مالک کسی طرح سے رسول پاک کی ہجو کرتا ہے، اہل اسلام پر یہ واجب ہے، واجب یاد رکھیے، غور سے سنیے، اہل اسلام پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کا دفاع وہ اس ناموس رسالت کا دفاع کرے، انتقامی کارروائی کرے، جوابی کارروائی کرے، وہ سبق سکھائیں اس کو، اور دونوں طرح کی کارروائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے دفاعی کارروائی کے لیے جب آپ کی شان میں گستاخی کی گئی، بخاری شریف کی روایت ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک نے حضرت حسان سے فرمایا تم مشرکوں کی ہجو کرو جس نے تمہارے نبی کی شان میں نازیبا کلمات کہے۔ چنانچہ یہ ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ، مشرکین مدینہ، یہود مدینہ اور رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور وہ آپ کی شان میں نازیبہ کلمات اشعار کی شکل میں پڑھتے تھے، تو آپ اپنے شاعر کو اپنے منبر پر بٹھاتے، سنو دفاع کرنا اتنا اہم ہے، دفاع کرنا اتنا ضروری ہے کہ رسول پاک حضرت حسان سے کہتے حسان اٹھو منبر پہ بیٹھو، اور انہوں نے تمہارے نبی کی شان میں نازیبہ کلمات کہے ہیں، تمہارے نبی کی ہجو کی ہے، تم اپنے نبی کی تعریف بیان کرو، اپنے نبی کے محاسن بیان کرو، اپنے نبی کی عظمت بیان کرو، اپنے نبی کی شان بیان کرو۔ چنانچہ ادھر وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ادھر حضور پاک حضرت حسان کو بٹھاتے اور یوں فرماتے تھے ذرا بیٹھو حسان ممبر پہ بیٹھو اور بیٹھ کر اپنے نبی کی اس ہجو کا جواب دو جو مشرکین مدینہ کرتے ہیں، جو یہود مدینہ کرتے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر بیٹھتے اور آپ علیہ السلام فرماتے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے جبریل امین کو تمہارے ساتھ تمہارے پاس بھیج دیا ہے، ادھر تم ان کی ہجو کا جواب دو، نبی کا دفاع کرو، ادھر جبریل امین تمہارے ساتھ ہیں، رسول اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں وہ اشعار کہے جاتے، وہ کلمات کہے جاتے، وہ قصیدے پڑھے جاتے، وہ اشعار پڑھے جاتے، آپ کی مدد
مدح و ثنا کی جاتی، آپ کی تعریف بیان کی جاتی، آپ کی توصیف کی جاتی، آپ کے مقام رفعت کو بتایا جاتا، آپ کی بلندی پرواز کو بتایا جاتا، آپ امام الانبیاء ہیں یہ بتایا جاتا، آپ خاتم النبیین ہیں یہ بتایا جاتا، آپ رحمت عالم ہیں یہ بتایا جاتا، آپ رہبر انسانیت ہیں یہ بتایا جاتا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ السلام پر ہونے والی ہجو کا دفاع کرتے، رسول حکم فرماتے، حسان اس کا جواب دیتے اور یوں کہتے تھے جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبیں کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ہنسا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، صلی اللہ علی النبی الامی۔ چنانچہ امت کو جو رسول پاک علیہ السلام کے دفاع کا حکم دیا گیا ہے یہ خود امت کے حق میں درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کے لیے نبی نے براہ راست کہا، حضرت حسان سے کہا گیا۔ جی ہاں، یہ ممکن تھا کہ حضرت حسان کو نہ کہا جاتا، یہ ممکن تھا کہ صحابی رسول کو اس کام کے دفاع کے لیے تیار نہ کیا جاتا، حضور حضرت حسان سے نہ کہتے، کسی اور صحابی سے نہ کہتے اٹھو ممبر پہ بیٹھو جواب دو، بلکہ آپ کے لیے اللہ کی ذات کافی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے پیارے پیغمبر بس اللہ آپ کی طرف سے اب کافی ہے، بس اللہ کافی ہے آپ کی طرف سے، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ضرورت نہیں تھی اس بات کی کہ کوئی اور بندہ دفاع کرتا، ضرورت نہیں تھی اس بات کی کہ کوئی اور محبوب کی شان کو بیان کرتا، لیکن چونکہ امت کا مرتبہ بڑھانا تھا، امت کا مقام بڑھانا تھا، امت کو بلندی درجات پر لے جانا تھا، اور قیامت کی صبح تک ایک ایک امتی کے درجات کو بلند کرنا تھا، اس لیے آپ نے حسان سے یہ کام لیا، اور قیامت تک کے لیے مہر لگا دی گئی جو حسان نے کیا ہے اس زمین پر، قیامت کی صبح تک جو یہ کام کرے گا نبی کے محاسن بیان کرے، نبی کے دفاع میں کسی پہلو سے، کسی زاویے سے، کسی شکل سے وہ جوابی کارروائی پر آئے، وہ انتقامی کارروائی پر آئے، وہ نبی کا دفاع کر رہا ہے۔ جیسے حسان کا مقام بڑھا ہے اور جبریل اس کے ساتھ آئے ہیں، اللہ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، جیسے حسان کا مقام بلند ہوا ہے، رسول نے حکم دیا ہے، جبریل نے ساتھ دیا ہے، اللہ نے رحمت برسائی ہے، ٹھیک اسی طرح قیامت کی صبح تک جو رسول کے دفاع میں اتریں گے، جو رسول کے لیے جوابی کارروائی کریں گے، جو محمد کے محاسن کو بیان کریں گے، وہ زمین فرانس کی ہو، وہ زمین جرمن کی ہو، وہ زمین امریکہ کی ہو، وہ زمین ہندوستان کی ہو، وہ زمین ڈنمارک کی ہو، وہ زمین کہیں کی بھی ہو، رسول کا دفاع جہاں ہوگا، رسول کا انتقام جہاں ہوگا، رسول کی جوابی کارروائی جہاں ہوگی، محمد الرسول اللہ کے محاسن کو جہاں بیان کیا جائے گا، یہ لوگ قیامت میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ چھوٹا مقام نہیں ہے۔ حضرت حسان وہ ہیں جن کو حضور اپنا شاعر کہتے ہیں، حضرت حسان وہ ہیں جن کو حضور اپنے لیے اپنی ہجو کے جواب میں جوابی کارروائی کے لیے اٹھا کر منبر پر جلوہ افروز فرماتے ہیں۔ یہ حسان وہ ہیں جو شاعر رسول کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں متعارف ہیں۔ حسان وہ ہیں جو ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ہاں حسان وہ ہیں جن کو منبر رسول خود رسول پاک علیہ السلام عطا کرتے ہیں۔ اٹھو منبر پہ بیٹھو، ان مشرکوں کا، ان یہودیوں کا، ان کافروں کا، ان نصارہ کا جواب دو اور بتاؤ تمہارے نبی کی عظمت کیا ہے، تمہارے نبی کی شان اور ان کی توصیف کیا ہے۔ چنانچہ اہل اسلام نے اس کا ثبوت دیا، اور الحمدللہ پوری دنیا میں عالم اسلام جس انداز پر متحد ہوا، اور عالم اسلام نے جس انداز پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اور آپ کی توصیف کو بیان کیا، اور جگہ جگہ جو کچھ حالات دیکھنے کو ملے کہ وہاں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا اور اکھاڑ پھینکا گیا، سفیر بھگا دیے گئے۔ جی ہاں، ساری دنیا نے یہ بات کہہ دی کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔
اس لیے میرے بھائی ہم اور آپ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی گھڑی آئے، اور اگر آئے تو ایسی کوئی گھڑی آئے کہ ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہو، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم کوئی ایسی گھڑی نہ دیکھ پائیں، ہم ایسی ساعتوں سے محفوظ رہیں، اس لیے کہ ہمارا جگر چھلنی ہو جاتا ہے، ہم تحمل نہیں کر پاتے نبی کی شان میں گستاخی ہو۔ لیکن اگر ایسا کوئی موقع آئے تو یہ رسول پاک کا آپ پر حق واجب ہے، لوگوں سنو، دفاع کرنا، میدان میں اتر آنا اور یہ ثابت کر دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز آپ کو کوئی نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ينفک ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان نبی کے بغیر ادھورا ہے۔ جی ہاں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اس کی ربوبیت کو تسلیم کیا ہے، یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، چنانچہ مختلف مواقع پر آپ علیہ السلام نے لوگوں سے اس کا عہد لیا اور لوگوں کو اپنے اس حق سے متعارف کرایا۔ لوگوں، جب کبھی ایسے حالات واقع ہوں کہ میرے دفاع کے لیے تمہیں اٹھ کھڑا ہونا ہو تو تم یہ مجھ سے بیعت لو، وعدہ کرو کہ تم میرے دفاع کے لیے اٹھو گے۔ اس وقت اس کا موقع نہیں ہے یہ تفصیل میں جایا جائے۔ بہرکیف رسول پاک علیہ السلام کا چھٹا حق حضور پاک کا دفاع کرنا، حضور پاک کا دفاع کرنا، جوابی کارروائی۔ اب جوابی کارروائی میں بہت آگے تک بھی جایا جا سکتا ہے اور جوابی کارروائی میں بہت پہلے تک بھی رہا جا سکتا ہے۔ بہت آگے تک جانے کا مطلب یہ کہ اگر ہماری جان جاتی ہے تو رسول کے دفاع میں چلی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے اور ہماری حکومت کے بنائے قانون کے اختیار کر لینے سے ظالم کو سبق سکھایا جا سکتا ہے تو ہم کسی صورت خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا یہ چھٹے نمبر کا بنیادی حق ہے۔ ساتویں نمبر کا بنیادی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد و نصرت کرنا بھی ہر ایمان والے پر لازم ہے۔ یہ آپ کا حق واجب ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی مدد و نصرت کی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضور ہماری آپ کی مدد کے محتاج ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ قرآن اس سلسلے میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون غیب کی باتوں کو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ جنت ملے گی، بتایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ حضور کے دفاع میں اٹھو، حسان کی صف میں جگہ ملے گی، بتایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ بلندی درجات کا سبب ہے، بتایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ آپ نے اس منظر نامے کو ملاحظہ نہیں کیا ہے، آپ نے رسول کی خبر کو تسلیم کرتے ہوئے، رسول کی خبر پر یقین کرتے ہوئے رسول کی مدد کی۔ جی ہاں، بے شک اللہ تعالی اس کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے اور نوازنا چاہتا ہے۔ بے شک اللہ تو بہت قوت والا اور غلبے والا ہے۔ ضرورت نہیں تھی اس بات کی کہ یہ کہا جاتا کہ تم رسول کی مدد کرو، لیکن چونکہ تمہارے درجات کو بڑھانا ہے، لیکن چونکہ تمہیں بلندی مقام تک لے جانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور رسول پاک علیہ السلام کی مدد و نصرت کا عہد فقط آپ سے نہیں لیا گیا، میاں آپ خالی یہ کام نہیں کر رہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی کہہ دیا گیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ہمہ شمہ سے نہیں کہا گیا، یہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ
اللہ تعالی عنہم اجمعین سے نہیں کہا گیا، یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہم الصلاۃ والسلام تمام نبیوں سے کہا گیا ہے۔ اگر وہ نبی آ جائیں اور تم ان کا زمانہ پاؤ اور تمہیں تمہاری کتابوں کی وہ تائید فرمائے تو تمہاری ذمہ لازم ہے کہ تم ان کی حمایت کرنا اور ان کی مدد و نصرت کرنا۔ یہ نبیوں سے کہا گیا، اور یہ بات اپنی جگہ ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید واضح کیا۔ اللہ کی مدد و نصرت کے لیے یہ مطلب ہرگز نہیں، میں نے عرض کیا کہ آقا ہماری مدد کے محتاج ہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ ورنہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک اللہ اور جبرائیل اور نیک مومنین اس نبی کے حامی اور دوست ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر فرشتے بھی ان کے حامی اور دوست ہیں۔ تو یہ تو اعزاز کی بات ہے ان اللہ کے بندوں کے لیے جن کو اللہ پاک اس کے لیے قبول فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ کی حیات میں اور وفات کے بعد قیامت تک مومنین پر یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ کی مدد و نصرت کو لازم پکڑ لے، ہر حال میں نبی کی حیات میں نبی کی مدد و نصرت کرے۔ آپ کی حیات میں تو آپ کے اصحاب نے اس نصرت کا گویا حق ادا کر دیا۔ جی ہاں، ابو بکر پر ایسے حالات آئے کہ نبی کی مدد و نصرت کا سلسلہ وہاں جب چل پڑا اور نبی کی مدد کے لیے کہا گیا تو ابو بکر سب کچھ لے آئے، اور پوچھا گیا کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا اے اللہ کے لاڈلے رسول، میں آپ کا اور اللہ کا نام اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ عمر کا نمبر آیا، پوچھا گیا کیا مدد و نصرت کے لیے لائے ہو؟ کہا جتنا تھا اس کا آدھا لے آیا ہوں۔ عثمان نے مدد و نصرت کی، حضرت علی نے اپنے آپ کو پیش کیا، ہاں عبد الرحمن بن عوف نے پیش کیا، خباب ابن الارت نے پیش کیا، خبیب نے پیش کیا، سہیب نے پیش کیا، آل یاسر نے پیش کیا، بلال حبشی نے پیش کیا، صحابہ نے پیش ہی نہیں کیا، گویا انہوں نے مدد و نصرت کا حق ادا کر دیا۔ اور اب حضور کی وفات کے بعد حضور کے امتیوں پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ کی مدد و نصرت کرتے رہیں۔ اس کی شکل کیا ہے؟ اس کی شکل یہ ہے کہ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باطل پرستوں کے ناجائز ہیلوں جاہلوں کی تحریف و تخریب سے حفاظت کرنا، نبی کا جو دین ہے، نبی کا جو فرمان ہے، نبی کا لایا جو قرآن ہے، نبی کا جو دین ہے، اس کی حفاظت کرنا، ایک ایک ادا کو محفوظ کرنا، ایک ایک سنت کو محفوظ کرنا، ایک ایک پہلو سے محفوظ کرنا، اور جاہلوں کو اور نااہل لوگوں کو اور حیلے باز بندوں کو دین کو پورے طور پر ان سے بچا کر ان کی تخریب سے ان کی مکاریوں سے محفوظ رکھنا، یہ اہل اسلام کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس عنوان سے رسول اللہ کی مدد و نصرت کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ طعن پرستوں کے طعن اور گستاخوں کی گستاخی کا دفاع کرنا، جی ہاں، جو رسول پر طعنہ دیں ان کے طعن کا جواب دینا، اور جو رسول کی شان میں گستاخی کریں ان کی ہوئی گستاخی کا جواب دینا۔ اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات عرض کی تھی، اے جوانوں اپنی زندگیوں کو سمیٹو، کہاں تک، کب تک، کس طرح، کس کے لیے جیو گے؟ آؤ بہترین موقع ہے، آؤ بہترین گھڑی آئی ہے، بہترین ساعتیں تمہیں پکار رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر تم کمانڈ حاصل کرو، تم ٹویٹر کو اپنے پیروں تلے روند ڈالو، جدید ٹیکنالوجی کے ماہر ہو جاؤ، علوم کی دنیا میں اتنی سرایت کرو کہ کسی طرح کی ٹیکنالوجی تمہارے سامنے ٹھہر نہ سکے، تمہارے سامنے جم نہ سکے۔ ہاں اگر تمہیں قلم کا استعمال کرنا پڑے تو نبی کے دفاع میں اترو اور محمد کی مدد و نصرت کرو۔ اگر تمہیں زبان کا استعمال کرنا پڑے تو تمہیں ایسی رفلی انگلش آنی چاہیے اور ایسی رفلی عربی زبان آنی چاہیے، اور دنیا جہان میں جتنی لینگویجز ہیں کوشش کرو ہر ایک پر تم کمانڈ حاصل کر سکو۔ ہاں قیامت کا دن ہوگا، محمد الرسول اللہ کے صحابہ کھڑے ہوں گے، حضور بھی کھڑے ہوں گے، اور جب آقا علیہ السلام پوچھیں گے میری شان میں گستاخی کی جاتی تھی تم کہاں تھے، تو یہ نہیں کہا جا سکے گا ہمیں زبان نہیں آتی تھی۔ ہاں صحابہ کو زبان نہیں آتی لیکن انہوں نے زبانیں سیکھی ہیں۔ حضور پاک کی مسجد میں
عبرانی زبان حضور کے حکم پر صحابہ کو سکھائی گئی، سریانی زبان حضور کے حکم پر صحابہ کو سکھائی گئی، اور وہ تمام علوم سیکھنے کا حکم دیا گیا جو انسانیت کے لیے نافع ہے۔ اس لیے جوانوں، سوشل میڈیا پر کمانڈ حاصل کرو، تمہارے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور تمہارے نبی کی ہیجو کی جائے، تمہارے نبی کی مذمت کی جائے، تمہارے نبی کی برائی کی جائے، تو تمہیں اتنا حدیث کا ذخیرہ ازبر ہونا چاہیے، محمد کا دین اور قرآن اتنا آنا چاہیے۔ تم سوشل میڈیا پر اپنے نبی کے محاسن بیان کرو، اپنے نبی کے اوصاف بیان کرو، اپنے نبی کے کمالات بیان کرو، انسانیت کو دیا کیا ہے، انسانیت کے لیے کیا کیا ہے، انسانیت کو عطا کیا گیا ہے، سسکتی انسانیت کے درد کا درما محمد الرسول اللہ نے کیسے کیا ہے، یہ سوشل میڈیا پر چھاپ ڈالو تاکہ باطل اپنے کیے پر اتنا شرمندہ ہو جائے کہ اسے بھی ہدایت کی توفیق ہو جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا اس پیٹرن سے ہٹیں گے، نفس کی غلامی چھوڑیں گے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اپنی چاہتوں کی دنیا کے بازار کو ٹھنڈا کریں گے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب میں اور آپ رسول کا حق اپنی ذات پر سمجھ کر پہچان کر اٹھیں گے اور پھر اس کو بجا لانے کی ہر ممکن سعی کریں گے۔ اس لیے 7ویں نمبر کا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 6 نمبر کا حق رسول کا دفاع کرنا، اور 7ویں نمبر کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرنا، ہر اعتبار سے مدد و نصرت کرنا۔ یہ ایک بنیادی پہلو ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان ہے، اور جس ملک کی زمین پر ہم رہتے ہیں وہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ جی ہاں، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے پمفلیٹس بنائیں، اپنی گاڑیوں کی پشت پر لگائیں، جگہ جگہ ہورڈنگ بورڈ لگائے جائیں، اور دنیا کو یہ باور کرایا جائے، حضور کی تعلیم سے ان کو روشناس کرایا جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ پچھلے 100 200 300 سالوں میں باطل نے جو کچھ آپ کے ذہنوں میں زہر گھولا ہے اور جو کچھ آپ کے لیے اس نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اس کی سچائی اور حقیقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ چنانچہ جب ایسا کیا گیا تب اس کے نتائج بہت مثبت اور بہت معنی خیز مرتب ہوئے۔ اسی فرانس کی زمین پر ایک اللہ کی بندی جسے کچھ مجاہدین نے کسی جگہ پر یرغمال بنا لیا تھا، اور وہ 4 سال وہ سوشل ورکر تھی، وہ لوگوں کو تعاون کرتی تھی، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتی تھی، وہ پیاسوں کو پانی پہلاتی تھی، وہ برہنہ لوگوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرتی تھی، وہ بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بنتی تھی۔ وہ خاتون مجاہدین کے ہاتھوں یرغمال بنا لی گئی، کسی زمین پر اس کو یرغمال بنا لیا گیا۔ 4 سال کے بعد ابھی چند ہفتے پہلے اس کو رہا کیا گیا۔ وہ فرانس کی زمین پر جہاز سے اترتی ہے اور فرانس کا صدر خود اسے لینے پہنچتا ہے، اور وہ جا کر اس کا ویلکم کرتا ہے، اسے سلام کرتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے، اور اس کا نام لے کر کہتا ہے، وہ ہیلو صوفی کہتا ہے۔ وہ جواب میں کہتی ہے، اب میں صوفی نہیں ہوں، اب میرا نام مریم ہے، الحمدللہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ جی ہاں، فرانس کے صدر کے منہ پر اس سے بڑا تماچا کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا، اس سے بڑی دفاعی کارروائی کچھ اور نہیں ہو سکتی تھی، اس سے بڑی جوابی کارروائی کچھ اور نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ٹی وی چینل والوں نے، نیوز اینکروں نے اس خاتون کا انٹرویو لیا اور پوچھا، مجاہدین نے، آتنکوادیوں نے، ٹیررسٹوں نے آپ کو یرغمال بنایا تھا، اسلام قبول کر کے لوٹی ہو، ایسا کیا دیکھا ہے؟ کیا ذرا کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس خاتون نے ایک جملے میں جواب دیا، جن کو تم ٹیررسٹ کہتے ہو، جن کو تم آتنکوادی کہتے ہو، جن کو تم دہشت گرد کہتے ہو، ان کے حسن سلوک کا، ان کے پیار و محبت کا، ان کے درس مساوات کو بیان کرنے کا میرے پاس الفاظ کا جامع نہیں ہے۔ وہ اتنے اچھے ہیں، وہ اتنے پیارے ہیں، وہ اتنے بھولے ہیں، میں نے 4 سال کی مدت میں ان سے جو سیکھا ہے وہ سوائے محبت کے کچھ اور نہ تھا۔ اس لیے میں نے بھی کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ایسا کچھ کیجئے
آپ اپنے موبائلوں میں گم ہیں، کتنا احساس ہوتا ہے تمہارے نبی کی عظمت اتاری جا رہی ہے اور تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ذرا سوچو، قیامت کا دن ہوگا، حضور کھڑے ہوں گے، آدم سے لے کے آخری انسان تک وہاں موجود ہوگا۔ اللہ کے لاڈلے رسول نے پوچھا میرے لیے کیا کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ادھر میرے آل یاسر کھڑے ہیں، ادھر میرا بلال کھڑا ہے، ادھر خباب کھڑا ہے، ادھر خبیب کھڑا ہے، ادھر صہیب کھڑے ہیں، یہ عامر بن فہیرہ کھڑے ہیں، یہ میرا نواسہ، میرا لخت جگر حسین کھڑا ہے، یہ میرا حسن کھڑا ہے، اور ذرا دیکھو یہ میرے حمزہ کھڑے ہیں، سید الشہداء ہیں، میرے چچا ہیں، یہ اصحاب بدر ہیں، یہ اصحاب احد ہیں، یہ اصحاب حنین ہیں، یہ اصحاب خندق ہیں۔ حضور بلائیں گے، حضور فرمائیں گے ان سے پوچھو، ذرا تم معلوم کرو تم نے کیا کیا۔ ہندوستان کی زمین تھی، تمہارے نبی کی تعلیم پیش کی جانی تھی، تمہارے نبی کا دین پیش کیا جانا تھا، تم نے کیا کیا تھا؟ ہاں ہاں، اگر کسی نے نہیں پوچھا، خالی ایک ننھی فاطمہ نے پوچھا، میرے بابا کو ستایا گیا، میرے بابا کو بھوک سے تڑپایا گیا، شیب ابی طالب کے 3 سال ہم نے کاٹے ہیں، ہم سے پوچھو لوگوں تم کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ کی قسم ہم میں سے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے فلاں سے کون نجات دلائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاعی کارروائی میں صحابہ کے درمیان اعلان کیا، ایک یہودی میری شان میں گستاخی کرتا ہے، کون مجھے اس سے چین دلائے گا؟ مدینے کی زمین پر ایک نابینا صحابی ہیں، ان کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، دکھتا نہیں ہے، وہ بھی حضور کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ ہاں ہاں، میں اور آپ تو دیکھتے ہیں، میں اور آپ تو سنتے ہیں، میں اور آپ تو بولتے ہیں، پھر کیوں ایکٹیویٹی نہیں بدلتی؟ پھر کیوں میرا آپ کا مزاج نہیں بدلتا؟ کیا حضور کا سامنا نہیں ہونا؟ کیا حضور کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا حضور کے قریب نہیں جانا؟ کیا فاطمہ سے ملاقات نہیں ہونی؟ کیا حسن و حسین سے ملاقات نہیں ہونی؟ کیا میں اور آپ بلال سے نہیں ملیں گے؟ کیا میں اور آپ عامر بن فہیرہ سے نہیں ملیں گے؟ ہاں ہاں، مجھے اور آپ کو اس صحابی سے بھی ملنا پڑے گا جو صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیمے کی میدان احد میں کھڑا ہو کر حضور کے دروازے پر نگہبانی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے آپ اس کام کے لیے قبول کریں، اور یہ کے بعد دیگرے 70 تیر لگتے ہیں، 72واں تیر لگتا ہے، تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے۔ حضور کو اطلاع دی گئی یہ صحابی رسول ہیں جن کو آپ نے اپنے گھر کی نگہبانی اور دربانی کے لیے مقرر کیا تھا، یہ برداشت نہیں کر سکے ہیں، 70-72 تیر لگے ہیں۔ حضور تشریف لائے، ان کا سر لیا، اپنی گود میں رکھا اور آپ نے ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ صحابی رسول کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ایسے ہاتھ رکھا گیا تو رحمت والے ہاتھوں کی نرمی سے اندازہ لگا کہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول جاتے جاتے اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائیے۔ صحابی رسول نے اپنی توانائی کو، طاقت کو، اپنے جذبات کو سمیٹ کر کہا اللہ کے رسول مجھ میں جب تک طاقت رہی، مجھ میں جب تک سکت رہی، مجھ میں جب تک ہمت رہی، میں کھڑا رہا۔ 1 لگا، 2 لگے، 3 لگے، اے میرے محبوب میں نے پیدر پہ 70 تیر کھائے ہیں، اب مجھ میں تاب نہیں تھی، اب مجھ میں ہمت نہیں تھی، اب میں جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ لوگوں تم نے 70 تیر نہیں کھائے ہیں، تمہاری زبان کی ضرورت ہے، تمہارے قلم کی ضرورت ہے، تمہاری ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے۔ اٹھو، نکل جاؤ اس زمین پر اور پھیلا دو محمد الرسول اللہ کے اس آفاقی پیغام کو جو آپ تمام دنیا کے لیے لے کے آئے اور جس کے لیے آپ کو کہا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضور علیہ السلام کا 8واں بنیادی حق آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنا۔ جی ہاں، حضور کے گھر والوں سے محبت کرنا، اور حضور کے گھر والوں میں علی ہیں، حضور کے گھر والوں میں فاطمہ ہے، حضور کے گھر والوں میں حسن ہیں، حضور کے گھر والوں میں حسین ہیں، حضور کے گھر والوں میں آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے یہ نواسے ہیں اور آپ کی تمام بیویاں ہیں۔ ہاں ہاں، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نہ ہم حضور کے گھر کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ حضور کے در کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں وہ لوگ بھی عزیز ہیں جو گھر سے وابستہ ہیں، ہمیں وہ لوگ بھی عزیز ہیں جو حضور کے در سے وابستہ ہیں۔ 8واں بنیادی حق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت یعنی گھر والوں اور صحابہ سے محبت کرنا۔
اور نواں بنیادی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور حضور کے دشمنوں سے دشمنی کرنا۔ چلیے آئندہ ہفتے کے لیے چھوڑے دے رہا ہوں، آئندہ ہفتے بھی اسی عنوان پہ بات کروں گا، یہ تفصیل طلب موضوع ہے۔ رسول اللہ کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی کرنا، یہ دو حق انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کے دفاع کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔